السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حج کے آداب کے بارے میں کہ ادب کے ساتھ حج کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، بے ادبی کے ساتھ حج کریں گے تو محرومی کا سبب بنے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ کیا مطلب کہ جب حج کا ارادہ کرو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ لینے میں لوگوں سے سوال کرنا، بھیک مانگنے سے بچے رہنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الحاج حاجا بنفقة طیبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی حلال مال کے ساتھ حج کو نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو فرشتہ بھی آسمان سے کہتا ہے لبیک وسعدیک، کہ یعنی تیرا لبیک کہنا قبول ہوا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا توشہ حلال، تیری سواری حلال ہے اور تیرا حج قبول ہے اور کوئی وبال تجھ پر نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ آسمان سے کہتا ہے نہ لبیک نہ سعدیک، یعنی تیرے لبیک قبول نہیں ہے، تیرا توشہ حرام ہے، تیرا خرچہ حرام ہے، تیرا حج گناہ ہے، یہ حج قبول نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوعمر لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے، ان کی نظر عورتوں پر پڑ گئی اور ان کو دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھتیجے، یہ دن ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت رکھے اس کی مغفرت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الحاج قال الشعث التفل فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل قال العج والثج۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حاجی کی کیا شان ہونی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکھرے ہوئے بالوں والا، میلا کچیلا ہو۔ پھر دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ حج کون سا افضل ہے، بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں خوب چلانا ہو، یعنی لبیک کہنا ہو، اور خون بہانا ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ قربانی دینا ہو۔ حج کے اور بھی بہت سے آداب ہیں، ان کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی آداب میں سستی کرتا ہے وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جو آدمی سنتوں میں سستی کرتا ہے وہ فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو آدمی فرائض میں سستی کرتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم مکہ اور مدینہ مقدس جگہوں پہ جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ اہتمام اس بات کا کریں کہ ادب میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو اس کے بھی چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ ان آداب کی رعایت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی حج کرنے کی توفیق دیں گے، اور بھی نیک کام کرنے کی توفیق دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں پہلا ادب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس مال دے دیا، اتنا مال دے دیا کہ اب حج کو جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، اور آپ کے گھر پر جو بیوی بچی فیملی ہیں وہ لوگ ان کا خرچہ گزارا ہو سکتا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے حج میں جانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اس میں دیر سے کام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کام ہے وہ کام ہے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے حج میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے حج کا ادب ہے، اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ حج کا دوسرا ادب یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے
حج کے مسائل معلوم کرے کہ حج میں کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مکروہ ہے، نہیں تو کم سے کم ایک بہتر عالم کے ساتھ آپ حج کا سفر کیجئے۔ حج کو جانے سے پہلے کتابیں پڑھیے، جیسے زبدۃ المناسک ہے، معلم الحجاج ہے، زیارت الحرمین ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر حج کو جائیے۔ حج کا اور ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم حج کو جائیں تو حج کے جانے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لیں کہ میں یہ حج کیوں کر رہا ہوں۔ میں یہ حج صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حج مجھ پر فرض ہے اور میں اللہ کے لیے یہ حج کر رہا ہوں۔ اس میں اس لیے نہیں جانا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ٹائٹل لگانے کے لیے، ماشاءاللہ حاجی صاحب حج کر کے آئے، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، یا پکنک کے لیے چلے گئے، تفریح کے لیے چلے گئے، چلو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں وہاں جا کر دیکھ لیں گے۔ نہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کرنا ہے۔ حج کا ایک اور ادب یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو حج کو جانے سے پہلے ایسے دوست احباب تلاش کریں جو نیک ہوں، دیندار ہوں، مخلص ہوں، تاکہ وہ آپ کے حج میں مدد کر سکیں، نیکی میں مدد کر سکیں۔ آپ کے اندر سستی پیدا ہو رہی، کاہلی پیدا ہو رہی، تو وہ لوگ آپ کی ہمت افزائی کر سکیں، وہ لوگ آپ کو ہمت دلائیں، نیکی پر ابھاریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حج کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حج کو جانے کا ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ حج کو جانے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کیا، اس سے جا کر معافی مانگے۔ کسی کا قرضہ ہے اس کو ادا کرے، کسی کی امانت ہے اس کو واپس کر دیں۔ بہرحال حج کو جانے سے پہلے اپنے تمام جو گناہ ہیں ان سے توبہ کرے، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں ان سب کو ادا کر کے حج کو جائے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ حج کو جائیں تو حلال مال سے جائیں اور زیادہ پیسہ لے کر جائیں، تاکہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی حالت ہو گئی تو آپ کو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ کے پاس تھوڑا سا زیادہ پیسہ ہونا چاہیے۔ زیادہ پیسہ ہوگا تو آپ دوسروں کی بھی مدد کر سکیں گے اور اچھی حالت میں اچھے کھانے پینے کے ساتھ انشاءاللہ حج کر سکیں گے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ حج کو جائیں تو حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز اپنے گھر میں پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز اپنی مسجد میں پڑھ کر جائیں۔ اور ایک ادب حج کا یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو نکلنے سے پہلے کچھ پیسہ صدقہ کر دیں۔ سفر کے دوران میں بھی صدقہ کرتے رہیں، وہاں جانے کے بعد بھی صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بھی حفاظت کا سبب ہے۔ تو خاص طور سے صدقے کا اہتمام کریں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ حج کو جا رہے ہیں تو دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام رکھیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے سفر کی دعا، سواری کی دعا، طواف کی دعا، کیونکہ یہ دعاؤں کا بہت اچھا موقع ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے گھر کے قریب ہیں، تو آپ جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دعاؤں میں خرچ کرنا چاہیے۔ حج کو جانے سے پہلے تمام رشتہ داروں سے، دوستوں سے ملاقات کریں، پڑوسیوں سے ملاقات کریں، اور پھر ان سے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کریں۔ تو مشہور دعا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو الوداع کہیں گے تو یہ کہیں گے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ جب آپ گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس دعا کی برکت سے جو کام کے لیے آپ نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کریں گے، اور راستے تمام اللہ تعالیٰ آپ کی شیطان سے حفاظت فرمائیں گے۔ سفر میں جب آپ کسی اونچی جگہ پر چڑھیں تو پڑھیں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب نیچے اتریں تو پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ۔ گھبراہٹ ہونے لگے، پریشانی ہونے لگے تو پھر آپ پڑھیں سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات بالعزت والجبروت۔ جب آپ حج کے لیے پہنچ جائیں تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ حج جو ہے ادب کا نام ہے، تو ادب تو حج کا اصل یہ ہے کہ آپ پیدل چل کر اللہ کے گھر کو جائیں۔ اگر آپ نہیں پہنچ سکتے اللہ کے گھر کو پیدل تو پھر آپ کیا کریں، وہاں پر پہنچنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ چلیں، جیسے مکے سے عرفات، عرفات سے مینا، مزدلفہ، کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ وہاں پر پیدل چلا جائے، اور ایک قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو 1 نیکی دیں گے، مطلب 700 نیکیوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر حرم کی 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے، تو بے حساب آپ کو انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی سر جھکا کر پیدل چلے، جتنا آپ کے پاس طاقت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، اتنا آپ پیدل چلنے کی کوشش کریں۔ جب آپ حج کے سفر میں ہوں تو اپنے آپ کو سادہ رکھیں، سادے کپڑے پہنیں، آپ کی حیت بھی معمولی ہو، عام لباس پہنیں،
शौकिया लिबास, फैशनेबल लिबास और फिर अच्छे से अच्छे खाने नहीं, क्योंकि हाजी आशिक होता है और आशिक अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रहता, अपनी हैयत का, अपनी सूरत का, चेहरे का ख्याल नहीं रहता। तो अपने आप को आशिक के जैसी सूरत बनाएं, क्योंकि आप हज जो कर रहे हैं वो अल्लाह के इश्क में कर रहे हैं। जब आप हज में जाएं, कहीं इमरजेंसी के तौर पर ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, कहीं कुछ ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है, तो खुशी से दें, बोझ ना समझे इसको, अपने दिल के ऊपर ना ले, लान तान ना करें, बल्कि खुशी से ज़्यादा अखराजात जो हो जाएं वो बर्दाश्त करें। दुनिया का कोई भी सफ़र हो, कितना ही लग्जरियस हो, कितना ही आरामदा हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ़ मशक्क़त आपको पहुंचती है। तो हज के सफ़र में भी चाहे आपका 5 स्टार सफ़र हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ पहुंचेगी, मशक्क़त पहुंचेगी। तो इन तकलीफ़ों को, मशक्क़तों को खुशी से बर्दाश्त करना और ये समझना कि ये जान का सदक़ा है। हज के अंदर इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि हज के अंदर हमसे कोई छोटा गुनाह भी ना हो, कोई बड़ा गुनाह भी ना हो, यानी सगीरा कबीरा गुनाहों से पाक हो, कोई गुनाह हमसे सरजद ना हो। ये हज की खासियत है। ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखना है कि हमसे कोई गुनाह होना न पाए। हज के सफ़र में इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी एक भी नमाज ना छूटे। हर नमाज को आपको करना है। कैसे करना है? जमात के साथ करना है, जमात के साथ पढ़ना है। नमाज आपकी छूटना नहीं है। कोशिश करिए जब आप मक्के में हो तो पूरी नमाजें जमात के साथ, हरम में हो, मदीने में हो, आपकी पूरी नमाजें मस्जिद नबवी में हो, जमात के साथ। नमाज भी नहीं छूटना है और जमात भी नहीं छूटना है। हज का सारा सफ़र इंतहाई ज़ौक़, शौक़ और इश्क के साथ करना चाहिए। मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत के साथ करना चाहिए, जोश व खरोश से करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जिस अल्लाह ने मुझे उसके घर को देखने की, ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ दी, इंशाअल्लाह आखिरत में भी मैं उसके दीदार से महरूम ना होऊंगा। हज का आखिरी अदब यह है कि अल्लाह ताला से इस बात की कवी उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला मेरी हर अमल को, मेरे हर नेकी को कबूल करेगा। यहाँ तक कि वो आदमी सबसे ज़्यादा गुनाहगार है जो आदमी ये समझे कि अरफात के मैदान में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। तो अल्लाह से उम्मीद रखे, इस बात की यकीन रखे कि अल्लाह ताला ज़रूर मेरी नेकियों को कबूल करेगा। लेकिन इसके बावजूद ये बात भी दिल में नहीं आना चाहिए, घुमंड, तकब्बुर, गुरूर, कि मैं हज किया, मैं इतने नेकी किया। घुमंड से, तकब्बुर, गुरूर से भी अपने आप को बचाना है और इस बात की भी अल्लाह ताला से उम्मीद रखना है, मज़बूत यकीन रखना है कि अल्लाह ताला मेरे हज को कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो देखने के आपके शुक्रिया। इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में किसी और उन्वान के ऊपर बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।